پورے پاکستان میں رمضان منڈیوں کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پوری پاکستانی میڈیا کی نشریات میں جگہ جگہ آپ کو رمضان منڈیاں نظر آ رہی ہیں. آپ کو بہت سارے ایسے اداکار، ایسے فنکار بھی نظر آ رہے ہوں گے جن کو آپ نے یہ پورا سال ڈراموں میں اور فلموں کی زینت دیکھا ہے. ایک مزے کی اور مضحکہ ہے اس بات یہ ہے کہ اگر یہ ٹی وی چینلز اور جو ہمارا میڈیا ہے ان لوگوں کو رمضان میں بلاتا ہے تو یہ کون سی دینی تسکین یا پھر ہم لوگوں کے لیے اس میں نصیحت امیز بات ہوتی ہے کہ وہ اپنا روزہ کیسے گزارتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ وہ ایک سیلیبریٹی ہیں اور وہ ایک سٹارز ہیں اور ان کی سٹارڈم والی زندگی ہے اور اپنی ساری زندگی ویسے گزارتے ہیں. لیکن کبھی مجھے یہ المیہ سمجھ نہیں آیا رمضان ٹرانسمیشن کا کہ یہ جو سٹارز ہوتے ہیں، جو ماڈلز ہوتے ہیں، ان کو ٹرانسمیشن میں بلا کے ان سے ہم عام لوگوں کے لیے اس میں سیکھ کیا ہے. اگر آپ اس میں سائیکالوجی کو دیکھیں اور ایک کمرشلزم اسپیکٹ کو دیکھیں تو یہ جو ٹرانسمیشنز ہیں، ایک تو ان کا ٹائم اور دوسرا نشریات کا جو سارا پروگرام ہوتا ہے وہ بیسکلی خواتین کے لیے بنایا جاتا ہے، کیونکہ تقریباً 3 بجے سے لے کے بالکل عین افطار تک جو ہے وہ خواتین گھر میں جو ہے وہ کام میں مصروف رہتی ہیں. مرد حضرات زیادہ تر جو ہے وہ آفیسز میں اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں. تو جو مصروف انسانی آدمی ہوتا ہے وہ اپنے ٹائم کا اگر کچھ بھی حصہ نکالے تو وہ کام کی چیزیں سننے میں گزارتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ ٹرانسمیشنز کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ قطعی النظر کہ شاید آپ کو کسی ٹرانسمیشن میں ایسی کوئی بات نظر آئے جو کہ عام فلاح و بہبود کی بات ہو. آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ کھانے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں سے مزاح ہو رہا ہے اور مور دہرائے جا رہے ہیں. وہاں پہ مور آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو بلیاں نظر آئیں گی، آپ کو شیر، چیتے، ہاتھی سب نظر آئیں گے ٹرانسمیشن میں. پھر آپ کو کھانے نظر آئیں گے، لیکن یہ نہیں نظر آئے گا کہ جو رمضان کا نام وہ استعمال کر رہے ہیں اس کی عبادات، اس کی محرکات، اس کو کیسے گزارنا ہے، وہ سب چیزیں آپ کو ان ٹرانسمیشن کا حصہ نظر نہیں آئیں گی. اور ایک آپ کو عجیب خاص قسم کی دوڑ نظر آئے گی کہ لوگ بڑے بڑے سیٹ لگائیں گے، جتنا قذافی اسٹیڈیم میں اتنے بڑے سیٹ لگا کے دکھائیں گے کہ جی ہم کمرشلزم میں آپ سب سے آگے ہیں. خیر میں اپنے انٹرو کو اتنا طویل نہیں کرنا چاہتا، ہم ذرا اسی پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی حضر الاسلام صاحب ہمارا حصہ رہیں گے، اور کیونکہ ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں اور سوشلی یہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. تو اور ایک لمبا عرصہ تک ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ بھی رہے اور بہت ساری ٹرانسمیشن کا حصہ رہ چکے ہیں. تو ہم اپنی بات کا آغاز اور اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم حضر بھائی، ویری وارم ویلکم. وعلیکم السلام. ٹوڈیز علمی نشست. جزاک اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. اچھا، میں جو اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے میری بات سے اتفاق کریں، آپ اس کا انکار بھی کر سکتے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ جو رمضان ہے یہ مطلب ٹرانسمیشن، یہ منڈیاں لگی ہوئی ہیں. اصل میں علی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو آپ نے بات کی نا کہ اہم ترین بات کہ یہ خواتین کے لیے ہو رہی ہیں. پھر دوسری بات آپ نے یہ کی کہ اس میں بس کھانا پکانا اور مور دوڑانا اور بلیاں دوڑانا XYZ، سانپ بھی بیچ میں شامل ہیں. شامل ہے. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کتنی اہم روزے کی خدمات انجام دی جا رہی ہے، سانپ جو ہے گلے میں لوٹا کے ڈالا جا رہا ہے. اور اس طرح بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس میں پوری ٹرانسمیشن میں جو خالص دینی حصہ ہے وہ پورے سال بعد اسدھا کو بھی ایکٹنگ کرنے کا موقع ملا، اس کو بھی لے کے آ گئے. تو بس یہ ہے کہ اٹریکشن پیدا کرنا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا، اور جو مقاصد اصل ہیں رمضان المبارک کے ان سے بس لوگوں کو ایک طرح دور کرنا، یہی اس میں شامل ہو گیا. اور اس میں پورے ٹرانسمیشن میں جو علمی پروگرام ہے وہ تو انتہائی مختصر سا، بیچ کا تھوڑا سا ٹائم خاص افطار کے وقت کا رہ گیا. سوچیں نا کہ شیطان جو ہے وہ خود کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ یار میں باندھوں، لیکن یہ تو اپنا کام میں نے بندوں کے سپرد میں نے کر دیا ہے. نہیں، بندوں کے سپرد نہیں، جو انہوں نے سوچا ہے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے وہ تو ہم بھی نہیں کر پاتے. اتنا تو ہم بھی لوگوں کو رمضان میں نہیں کر پاتے، ہم تو بندے ہوئے. لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں نا 4-5 وسیم بادامی صاحب چیک کریں، 10-10 گھنٹے نشریات کرتے ہیں. کبھی وہ شعر پڑھوا رہے ہوتے ہیں، کبھی 10 گھنٹے کی نشریات. ہاں جی، وہ 2 بجے شروع ہوتے ہیں افطاری کے بعد، پھر اس کے بعد ان کا سنو پاکستان وہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کوئی وہ 1 بجے کے قریب سے پھر سحری تک وہ کوئی 10-12 گھنٹے ٹرانسمیشن. میرے خیال میں یہ شاید وہ ایک ریت یہ بھی ڈلی تھی کہ ایک دفعہ کو شاید 22 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کی تھی مرحوم عامر لیاقت نے.
تو بس اس کو دیکھ کے بھی شاید کوئی طوالت اختیار کرنا لوگ. اچھا یہ دیکھیں نا آپ, مطلب دیکھیں لیکن چیزیں تو بے مقصد ہوتی جا رہی ہیں, آپ نہیں دیکھتے کہ بالکل بے مقصد سا کام ہو گیا ہے, اور اس میں جو افادیت ہے روزے کی یا رمضان المبارک کی جو روحانیت ہے اس کے زائل کرنے کا تو ایک بڑا ذریعہ نہیں بن گیا میڈیا. آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ آپ دیکھیں نا, اگر کوئی ایک بندہ 3 گھنٹے صرف کر رہا ہے اس ٹرانسمیشن میں, ان 3 گھنٹوں میں اس نے لیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں حاصل, تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہمایوں سعید صاحب آ رہے ہیں رمضان میں نہیں کہتا کہ ان کو رمضان میں نہیں آگے بیٹھنا چاہیے, لیکن وہ روزے کی افادیت یا روزے کی اہمیت کے حساب سے کیا بتا سکتے ہیں, کیا بیان کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. صرف فلم اسٹار ہو گئے اور اس طرح اداکار ہو گئے, ان کی فنکار فیمیل ہو فیل گئے, فالوئنگ ہے, یعنی کہ خواتین انہیں پسند کرتی ہیں, کیونکہ زیادہ تر ڈرامے خواتین ہی دیکھتے ہیں نا. پھر وہ دیکھا جائے گا نا وہ اصل میں اس وجہ سے وہ کہ اسٹارڈم کیچ کرتے ہیں, ہک کرتے ہیں, تاکہ آڈینس انکلینیشن ہمایوں سعید بیٹھا ہوگا تو تمام خواتین ادھر ٹک کے بیٹھیں گی, ان کی ٹی آر پی آئے گی, ان کے پیسے آئیں گے. تو پھر مسئلہ یہ ہے نا کہ بھائی اس کا نام جو ہے آپ رمضان ٹرانسمیشن نہ رکھیں نا, اس کا نام آپ برنچ شو رکھ دیں, کچھ بھی رکھ دیں, آپ اس کو رمضان کے ساتھ کیوں ایفیلیٹ کرتے ہیں؟ بس وہی بات ہے نا کہ اصل میں چونکہ مجبوری ہے کہ رمضان شریف میں جب تک مذہب کارڈ یوز نہیں کیا جائے گا نا اس وقت تک وہ چیز بکے گی نہیں نا. اس کے ساتھ رمضان کو جوڑنا تو بہت ضروری ہے, کیونکہ لفظ رمضان لگے گا, اس کو نور رمضان دے دیں, سحر رمضان دے دیں, رحمت رمضان دے دیں, کوئی نہ کوئی نام آپ کو دینا ہے. اس کو لفظ رمضان کے ساتھ اس لیے جوڑنا ہے کہ وہ بکنا ہی اس چکر میں. اصل کاروبار ہے, دین کی خدمت نہیں رہی, کاروبار زیادہ بن گیا ہے. اور پھر ان لوگوں کو میں نے خود اپنے اس میں دیکھا ہے علی کہ یہ حضرات جب آتے ہیں تو رمضان المبارک میں یہ ٹرانسمیشن جو ہیں وہ 1 بجے سے لے کر افطار تک کا سلسلہ ہوتا ہے کہ اس میں میک اپ بھی ہے اور اس میں سیٹنگ بھی ہے, اور یہ ان میں سے نمازیں سب کی جاتی ہیں. میں نے چونکہ ایک زمانے تک ٹرانسمیشن کی ہیں تو ہم اٹھ کے پڑھتے تھے نماز, یا ہمارے ساتھ جو 1-2 لوگ ہوتے تھے وہ نماز پڑھتے تھے, اور سیٹ پر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے. بہت سارے اینکرز روزہ بھی نہیں رکھتے تھے. اللہ اکبر, یہ بھی دیکھ لیں آپ کی کیسا وہ ہے. اور پھر اس میں سیٹ پر ہم نماز پڑھتے تھے نا, تو یہ موضوع بے شک نماز ہی کیوں نہ ہو, موضوع بے شک جو ہے وہ قرآن و حدیث ہی کیوں نہ ہو, ہم سیٹ پہ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو بھی یہ حضرات جو ہے وہ بیٹھ کے گپیں اپنی مار رہے ہوتے تھے. تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ رمضان ٹرانسمیشن ان سے کروانا, جن کو روزہ اور نماز رمضان میں بھی جن کو اس کا خیال نہ آئے, ان سے افادیت کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے دنیا داری کے اور کمانے کے اور رمضان کا نام بیچنے کے اور اپنے دنیاوی حصول حاصل کرنے کے علاوہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں. بالکل, وہ دیکھیں نا کہ رمضان جیسے ہی آتا ہے تو وہ ایک پورا میک اپ کا شو کے سج جاتا ہے, ہاں جی, کاسمیٹکس آ جاتی ہیں, پھر آپ کی ڈائٹیشنز آ جاتی ہیں, پھر آپ کی بیوٹی اسٹائلسٹ آ جاتی ہیں کہ رمضان میں آپ جو ہے نا ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں گے, اگر پانی خشک ہو جائے گا, آپ نے اس کو کیسے تر و توانا رکھنا. تو آپ دیکھیں نا کہ یار رمضان میں مطلب کیا سیکھا میں نے, میں 3 گھنٹے بیٹھا ایک نشریات کے آگے, وہاں سے میں نے کیا سیکھا؟ ہاں ملا تو کچھ بھی نہیں, نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, بس باتیں ہی ہیں خالی, اور بس دلچسپی پیدا کرنے کا سامان ہے. کسی طرح آپ کا نفس جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے, نفسانی خواہشات آپ کی پوری ہو رہی ہیں, بناس سے جا کر سنوار کر آپ نے لڑکیاں سامنے بٹھا دی ہیں, ادھر آپ روزے کی حالت میں اس ٹرانسمیشن کو دیکھے جا رہے ہیں, فائدہ تو کچھ آپ دیکھیں نا اینکر ایسے کہتے ہیں کہ آج ہم بات کریں گے آئلی زندگی کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے. جی حضرت صاحب آپ بتائیں کہ آئلی زندگی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حضرت صاحب نے 2 منٹ بات کی, 1 منٹ ٹھہری کہ وہ دیکھیں وہ وہاں پہ وہ جو ہے نا دھواں نکل آیا, آواز آ گئی ہے سٹی کی, ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کچن میں کیا پکا, چلائیں ہم وہ کچن کا دیکھیں. ایسا ہی ہے, یہ اتنی بے توقیری علماء کی ہوتی ہے وہاں پہ, علماء کرتے کیوں نہیں؟ کرتے نہیں, اس میں علی خود علماء کا بھی تو قصور ہے نا. اتنی بے توقیری ہوتی ہے, میں دیکھتا ہوں کہ ٹرانسمیشن میں گھنٹوں بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے ہی وہ بیٹھے ہوئے, ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اور وہ اپنا وہ وقار پیدا ہی نہیں کر رہے, اور انہیں بھی شوق ہے میڈیا پہ آنے کا, 4 بندے مجھے دیکھ لیں. 5 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں 15 منٹ ان کے, اور باقی سارا ٹائم وہ وہاں بیٹھے ہیں. یہ ہے زیادتی اور ظلم, اور جو اپنے ساتھ ان کے ساتھ ہو بھی رہی ہے وہ اپنے اوپر خود بھی کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے نا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اب یہ تو وقار خود بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے نا, کہ آپ اتنی لمبی ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہیں, 15 منٹ آپ نے دین کی بات کی ہے, اور باقی سارا ٹائم آپ نے جو ہے وہ بے پردہ خواتین کو دیکھا ہے, ان کی ٹرانسمیشن دیکھی, اور آپ جتنا چاہیں متقی ہوں آپ بچ ہی نہیں سکتے. مطلب وہ جس طرح آپ نے کہا نا وہ دیکھیں دھواں نکل رہا ہے, یہ تو آپ نے بڑا سلو کہا ہے,
وہ تو اتنا چیخ کے کہا جاتا ہے کہ چنگا بھلا متقی بندہ بھی ایک دفعہ دیکھنے پہ مجبور ہو جائے. شیف سعدی ہیں جی, شادی آپ نے کیا بنایا, ان کی بات امپورٹنٹ نہیں, ان کو بعد میں دیکھیں گے, یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا جانا ہے, یہیں بیٹھے مرے رہے, ایسا ہی ہم وہ سعدیہ کی بات سنیں گے, 100% ایسا ہو رہا ہے. ہماری لپسٹک سعدیہ نے بیچنی. اور ایک دفعہ تو علی ایسا ہوا کہ میں حضرت سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو آپ کا موضوع تھا, اور میں آپ کی بات کر رہا تھا, اور اتفاقاً اس ٹرانسمیشن میں ایک آدھ صاحب نا کوئی قوال تھے یا کوئی فنکار, غالباً یہ وہ ایک نور صاحب ہیں کوئی میرے خیال میں, مجھے لگتا ہے قاری نور سلطان, نہیں وہ تو نعت خواہ ہے نا, نہیں اداکار تھے کوئی, وہ نور کر کوئی اس طرح غالباً وہ بھی آئے, ہاں پتہ نہیں شاید وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو وہ اینکر نے مجھ سے گفتگو کرتے کرتے اب سیدہ پاک کا اتنا موضوع, قیمتی موضوع اور اتنا اہمیت والا موضوع, اور اس نے میری بات کو روکا اور ایک دم وہ ان کی طرف چلا گیا, اور اس نے اس پہ وہ فلم کی بات شروع کر دی. تو میں نے نا بعد میں جب جیسے ہی وقفہ ہوا تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ بولا کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ مطلب یہ پیچھے آپ کا کوئی پروڈیوسر نہیں بیٹھا ہوا, پیچھے پروڈیوسر نہیں بتایا نا کہ سید نور نے بکنا ہے بھائی, سید نور نے بکنا ہے, اصل میں یہ سیدہ پاک کی بات کو بھی چھوڑو. وہی میں نے کہا بھائی آپ کی کوئی ٹرانسمیشن کو کوئی دیکھنے دکھنے والا کوئی نہیں ہے. میں نے تو بڑا ماحول گرم کر دیا کہ مطلب آپ نے مجھے درمیان میں کس موقع پر روکا اور آپ کس بات سے کس طرف چلے گئے. اچھا میرے وہ ذرا جذباتی ہونے سے اور غصہ ہونے سے نا پھر ان کو احساس ہوا کہ شاید ہم نے نا واقعی بہت بڑی غلطی کر دی. پھر انہوں نے سوری کی. وہی بے توقیری والی بات ہے کہ آپ اپنا وقار خود بھی تو بنائیں, آپ اپنی اہمیت خود بھی تو اجاگر کریں. آپ اتنے اہم موضوع سے ہٹ کر کسی اور موضوع کی طرف جا رہے ہیں اور آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں خاموشی سے. اسی طرح اگر آپ کچن کی طرف اینکر چلی جائے یا اینکر چلا جائے اور آپ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے, اہم بحث چل رہی ہوتی ہے دینی, یہ جو دین کے اہم ارکان ہیں, موادیات ہیں, اس کے اوپر بات چل رہی ہوتی ہے اور اچانک سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بھائی جان سیٹی بج گئی ہے. چلو بولنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے نا, خود بھی تو بات کرنی چاہیے نا, خود بھی نہیں بولتے. یہ تو بنیادی ایتھکس ہے نا کہ آپ جب ٹرانسمیشن ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا ہے. ایک بات کمپلیٹ ہو تو پھر آپ چلے جائیں, آپ پھر بات کر لیں. آپ یہ دیکھیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جس طرح یہ پورے سال بعد یہ ہر طرح کے سیلیبریٹیز کو اپنی ٹرانسمیشن میں بلا, ٹک ٹاکرز آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا, مطلب اتنے بےہودہ لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے, اسلام اور رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. کیا کبھی انہوں نے علماء کو فیشن کچوٹ ویک پہ بلایا؟ کیا انہوں نے کسی یہ برنچ شو پہ بلایا علماء کو کہ بھائی ادھر بھی بلائیں؟ اگر رمضان ٹرانسمیشن میں یہ لوگ آ سکتے ہیں تو پھر وہ برنچ شو میں علماء بھی آ سکتے ہیں. وہاں جا کے کوئی دینی بات علماء سے بھی کروائی جائے. انہوں نے اپنے پورے سال میں کبھی بھی علماء کو یہ موقع نہیں دیا, اور ہم رمضان ٹرانسمیشن میں سب کو موقع دے رہے ہیں. یہاں پہ یہ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں یہ بات کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی کیا ہم مسلمان نہیں ہیں, کیا ہم روزے نہیں رکھتے, کیا ہمیں دین سیکھنا فرض نہیں ہے, وہ یہ بات کرتے ہیں. تو کیا یہ برنچ شوز کے اندر علماء کو بلاتے ہیں؟ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. کیا یہ برنچ شوز میں جو ہے وہ دین کی بات کرتے ہیں؟ ہاں, کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم جا کر وہاں پر دین کی بات کریں؟ کیا آپ کا حق نہیں ہے کہ جو فیشن کچھ اور ویک میں اتنے عجیب لباس پہنے ہو سکتے ہیں, کوئی اسلامی لباس پہنا ہوا جائے وہاں جا کر اللہ رسول کی بات کریں, انہیں جا کر ڈرائے کہ بھائی کیا کر رہے ہو. کیا یہ سوال تو یہ کیا جا سکتا ہے. یکسانیت تو پھر ہر طرف ہے نا. یہ کون سی یکسانیت ہے کہ رمضان میں ان کو بلا لو کیونکہ وہ گناہوں میں اٹے ہوئے لوگ ہیں, وہ ایک مہینے میں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ صرف جو وہ خواتین ہیں نا ان کو حق کر رہے ہیں. کہیں احسن خان بیٹھا ہوا ہے, لیکن کہیں وہ فائدہ بھی نہیں نا. اور چلو آپ نے انہیں بلا لیا, اگر مقصد ان کی اصلاح ہو, چلو, یا اگر وہ کچھ سیکھیں دین, مطلب یہ ہے کہ فائدہ تو اس سے بھی کچھ نہیں نہ ہوتا. وہ بھی مطلب وہاں بیٹھ کر بھی علماء کی صحبت سے بھی فائدہ حاصل نہیں کر پاتے. ہم مان لینا کہ اگر یہ مصطفیٰ قریشی, یہ کیا نام ہے, یا یہ احسن خان یا دوسرے تیسرے جتنے بڑے اداکار ہیں, بغیر ایک سنگل پینی آئے آ کے کریں. نو یہ تو سوال ہی نہیں. ہم مانیں سر اسی پروگرام میں جس میں رمضان ٹرانسمیشن میں دین کے نام پر آپ نے کسی عالم کو بلایا ہوا ہے, اسی پروگرام میں اس کو آپ تھوڑے پیسے دے رہے ہیں اور یا دے ہی نہیں رہے, اور اسی پروگرام میں اس کو جو اینکر آیا ہوا ہے یا وہ جو دنیا دار فنکار ہدایت کار جو بھی آیا ہوا ہے اس کو اچھے خاصے پیسے دے رہے ہیں, اس کے نخرے اٹھا رہے ہیں اور اس کو ٹائم بھی دے رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ایک جو اپنا ٹائم نکال کے فری میں آ کے آپ کے لیے یا اسلام کے لیے آگے بیٹھا ہے کہ میں کچھ 4 اچھی باتیں کروں, آپ نے اس کو نہ ٹائم دیا, آپ نے اس کی انسلٹ بھی کی.
بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے اس کو تھرڈ کلاس بنا کے اچھا علامہ صاحب آپ بیٹھے پہلے میں یہ ذرا فلانے شخص سے بات سن لوں. یہ کیونکہ سیلیبریٹی ہیں, انہوں نے اچھا ڈانس کر کے دکھایا, انہوں نے اچھی ایکٹنگ کر کے دکھائی, اور رمضان میں سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ معاف انہوں نے اچھی ایکٹنگ کر کے دکھائی, تو ان سے پوچھیں. اچھا ویسے مرحوم عامر لیاقت کو اس بات پہ میں داد دینا چاہوں گا, یہ پیسوں کے معاملے میں نا میں تو بہت ٹرانسمیشن میں گیا ہوں. ہاں مطلب اس نے نا اس معاملے میں کسر اور کمی نہیں چھوڑی. اس نے یقین کریں وہ علماء کو بھی نا اسی طرح پیسے دلواتا تھا رمضان ٹرانسمیشن کے جس طرح کے دوسرے لوگوں کو دلواتا تھا. تو یہ مرحوم میں کمال تھا. ٹی وی پہ بحث مباحثے کا ٹرینڈ بھی نا عامر لیاقت حسین صاحب نے شروع کیا تھا. ہاں مطلب یہ مختلف مکاتب فکر کو اس طرح لانا اور اس طرح ان سے ڈیبیٹ کروانا اور پھر سب کو قابو میں بھی رکھنا. بہرصورت اس میں یہ والے گٹس تو تھے عامر لیاقت میں, یہ بات تو ماننی پڑے گی. یہ بھی عامر لیاقت حسین صاحب نے شروع کیا تھا بحث مباحثے ٹی وی پہ کروانا. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ مختلف مکاتب فکر کو بٹھانا, مطلب خصوصاً اہل حدیث طبقہ جو ہے, آپ کو پہلے ٹی وی پر کبھی آبھاس میں رمضان ٹرانسمیشن میں نہیں ملتا ہوگا, تو پھر وہ لانا اور بٹھانا اور پھر باقاعدہ اچھا پھر سوال بھی ایسے کرنا اور پھر بات کو لڑائی کی طرف بھی نہ جانے دینا. مطلب یہ کہ سوال بھی کر جانا اور بات کو لڑنے کی طرف جانے بھی نہ دینا, قابو بھی رکھنا. کچھ چیزیں تھیں بار کے انسان میں غلطیاں تو سب میں ہوتی ہیں علی, لیکن یہ ہے کہ کچھ اچھائیاں بھی تھیں. اب یہی اپنے جو ویورز ہیں, جو ہمارے سبسکرائبر ہیں, بس ان کے لیے آج یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ دیکھیں ساری ٹرانسمیشن, اور ہم مجھے کل ضرور یا آج کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کن کن لوگوں کا جو ہے وہ نظر آیا ہے کہ جہاں پہ آپ کو دین کے لیے کچھ ملے اور آپ کو یہ مٹیریلسٹک مارکیٹنگ نہ ملے. تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اس پہ اپنی آراء ہم سے شیئر کریں کہ یہ جو رمضان منڈیاں ہیں, کیا میرا یہ لفظ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا پھر آپ اس کے بارے میں کچھ اور رائے رکھتے ہیں, کیا واقعی وہاں سے کچھ سیکھ رہے ہیں. خیر ہم اس اپنے اس معاملے بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں.